اب بلا تاخیر فضیلت الشیخ فاضل نوجوان حضرت مولانا عبدالشکور لدھیانوی صاحب کا خطاب ہوگا اور وہ اپنے مخصوص انداز میں آپ کے سامنے بیان فرمائیں گے. توجہ کے ساتھ بیٹھے تو انشاءاللہ یہ دکھاوے کے لیے نہیں ہے، اللہ کے فضل و کرم سے آپ کو اس سے فائدہ ہوگا. اور قرآن اور حدیث کی یہ محفل ہے، اس سے آپ قرآن و حدیث کے موتی انشاءاللہ جو ہے وہ جوڑی میں ڈال کے جائے گے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا آنا قبول فرمائے. ٹھیک ہے نا، تھوڑی ہو گئی زیادہ تو کوئی نہیں کرنا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ. اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فہل عصیتم ان تولیتم ان تفسدوا فی الارض وتقطعوا ارحامکم اولئک الذین لعنہم اللہ فأصمہم وأعمی ابصارہم افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها. بس غالب گمان یہی ہے کہ اگر تم اس بات سے پھر گئے اور اس کو تسلیم نہ کیا تو تمہارا شمار بھی زمین میں فساد بپا کرنے والوں میں ہو جائے گا، اور تم لوگ رشتہ داریوں کو، تعلقات کو توڑتے ہو. اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جن پہ اللہ عز و جل کی طرف سے لعنتیں برستی ہیں. اور یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ وہ ذات باری تعالی چاہتی ہے کہ ان لوگوں کو اندھے کر دیا جائے، ان لوگوں کو بہرے کر دیا جائے. اور اے لوگوں، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ پاک کے اس کلام پر غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ ذرا سوچو، خبردار ہو جاؤ، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ تمہارے دلوں پر شیطان کی پیروی کی وجہ سے، اللہ سے دوری کی وجہ سے اور اس گناہ کی پاداش میں گلاب تو نہیں چڑھ گئے؟ تو ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف و توصیف
किबरियाई बड़ाई अल्लाह जुल जलाल वल इकराम के लिए कि जो ज़ात बारी ताला हम सब की खालिक, मालिक, रादिक, मुश्किल कुशा, हाजत रवा, बिगड़ियां बनाने वाली, नफा और नुकसान, कामयाबी और नाकामी, जिंदगी और मौत, तंदुरुस्ती और बीमारी, तंगदस्ती और खुशहाली, बेटे और बेटियां, जन्नत और जहन्नुम, अलगर्ज इस कायनात के एक एक दर्रे की वाहिद बिला शिरकत गैर मालिक, मुख्तार और माबूद जात है, उसके लिए और दरूदो सलाम इमामुल अंबिया सैयदुल अंबिया जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम आपकी दाते अक़दस व मुतहर के लिए कि जिनको खालिके कायनात, मालिके कायनात ने इमामे कायनात, हादिये कायनात, रहबरे कायनात, रहमते कायनात, शाफ़े महशर, साकिए कौसर, खातमुल अंबिया वल मुरसलीन बना के भेजा और जिनकी बड़ी ही प्यारी, पाकीज़ा, साफ सुथरी, बेऐब, सबसे आला व अरफा, कामिल व अकमल, उसवाए हसना जिंदगी का एक एक लम्हा मेरे लिए, आप सबके लिए, रहती दुनिया तक के लिए मशअले राह और बाइसे सआदत व निजात है। यकीनन हर मुसलमान मोमिन आदमी, उसका ताल्लुक किसी भी फिरका से हो, किसी भी मसलक से हो, अगर आप उसके जज्बात को देखें तो ये बात रोज़े रोशन की तरह वादे हो जाती है कि प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हर मुसलमान और मोमिन आदमी मोहब्बत, अकीदत और प्यार के जज्बात से मामूर नजर आएगा। लेकिन बहुत ही ज्यादा शर्मिंदगी होती है और इंतहाई अफसोस होता है कि जब हम अपने मामूलात पे नजर दौड़ाते हैं कि हमारी जिंदगी वो प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के मुताबिक नहीं है, तो मेरे भाइयों, आज इस मजलिस में बैठ के ये अहद करें कि हम भरपूर कोशिश करेंगे कि अपनी जिंदगी के तमाम मामलात, अपने बेटों की, अपने अदीदो अकारब की शादियों के मौके हों, खुशियों की बातें हों, हम उनमें प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालफत नहीं करेंगे और ये अपने ऊपर आज हराम करार दे लें कि मैं प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी सुन्नत और आपके तरीका और आपकी तालीमात की मौजूदगी में मैं किसी दूसरे तरीके को नहीं अपनाऊंगा। अहद करें बैठ के। इन दीनी मजालिस का यही एक फायदा होता है। तो मेरे दोस्तों, बुजुर्गों और भाइयों,
قرآن مجید فرقان حمید سے ایک آیت مبارکہ اور اس کا مفہوم آپ کے سامنے ذکر کیا ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ پاک نے ایک ایسے گناہ کا ذکر کیا ہے کہ اللہ پاک نے فرمایا اگر وہ گناہ اس کے مرتکب تم لوگ ہو تو فرمایا کہ اللہ کے نزدیک تم فسادی لوگ ہو۔ اللہ پاک نے فرمایا اگر وہ گناہ تمہارے اندر پایا جاتا ہے تو پھر اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ایسے لوگوں پہ میری لعنت برستی ہے۔ یہ میں قرآن کی آیت اس کا مفہوم ذکر کر رہا ہوں، کسی عالم کی بات نہیں ہے کہ آپ اس پہ یقین کریں یا نہ کریں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں میری لعنتیں برستی ہیں ان پہ، اور اللہ پاک فرماتے ہیں اگر میں چاہوں تو یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ اس گناہ کا مرتکب آدمی اللہ فرماتے ہیں میں اسے اندھا کر ڈالوں، میں اس کی آنکھوں کی روشنی سلب کر لوں، اور یہ اتنا بڑا گناہ ہے اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اگر میں چاہوں تو یہ نہ سمجھے کہ یہ زیادتی ہوگی، گناہ اتنا بڑا ہے اللہ پاک نے فرمایا کہ میں چاہوں تو ان کے قوت سماعت، ان کے کان جو ہیں ان کو بند کر ڈالوں اور یہ باولے ہو جائیں، سننے کی طاقت ان کی سلب کر لی جائے۔ اور اللہ عز و جل نے پھر ارشاد فرمایا کہ افلا یتدبرون القرآن، ہر گھر کے اندر قرآن موجود ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا اگر پھر بھی یہ گناہ کر رہے ہو، اے لوگوں، اے اللہ کے بندو، کیا تم قرآن پر غور و فکر ہی نہیں کرتے؟ وہ قرآن کو تم نے چھوڑ ہی دیا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی تم لوگ مخالفت پر اتر آئے ہو کلمہ پڑھنے کے باوجود۔ اور فرمایا اللہ ذو الجلال والاکرام نے ایک دوسری آیت مبارکہ کے اندر اللہ پاک نے فرمایا کہ والذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل، کہ وہ لوگ جو اس بڑے گناہ کے مرتکب ہیں، اللہ پاک نے فرمایا کہ پھر فرمایا کہ یہ لوگ کون ہیں؟ ایک آیت میں فرمایا اولئک هم الخاسرون، یہ لوگ خسارہ اٹھانے والے ہیں۔ اور جن کے بارے میں اللہ کا قرآن کہہ دینا کہ یہ خسارے والے ہیں، اب سمجھ لیجئے کہ وہ ناکام ہونے والے لوگ ہیں۔ اور دوسری آیت میں اللہ ذو الجلال والاکرام نے فرمایا کہ اولئک لہم اللعنۃ، یہ دوسری آیت ہے، سزا وہی ہے، فرمایا کہ ان پر اللہ تعالی کی لعنت ہو، وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ، اور اللہ فرماتے ہیں ان کے لیے بدترین جگہ میں نے تیار کر رکھی ہے، ان کے لیے میں نے بدترین جگہ تیار کر رکھی ہے۔ اور جس جگہ کو اللہ بدترین کہتے ہیں نا، وہ ذات باری تعالی، اس کا مطلب ہے کہ وہ جہنم ہے۔ تو میرے بھائیوں، اس کے بارے میں واضح حکم بھی ہے کہ لا يدخل الجنۃ، جس بندے کے اندر یہ گناہ پایا جائے گا نا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يدخل الجنۃ، وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا، وہ جنت کے اندر نہیں جا سکتا۔ بلکہ ایک حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے کہ لا تنزع رحمتا، کہ جو اس گناہ کا مرتکب بندہ ہے، جس جگہ پہ بھی موجود ہے، جس گھر میں موجود ہے، جس مسجد میں موجود ہے، جس بستی میں موجود ہے، فرمایا کہ لا تنز، اللہ پاک نے فرمایا کہ لا تنزل رحمتا، اللہ
اللہ کی رحمت وہاں پہ نازل ہی نہیں ہوتی. اندازہ لگائیے اتنا بڑا گناہ یار کہ جو اللہ تعالی کی رحمت، کہ جس رحمت نے بڑے بڑے گناہ گاروں کو جو ہے وہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ سے جو ہے وہ جنتی بنوا دیا، لیکن یہ اتنا ہی بڑا گناہ ہے. فرمایا کہ لا تنزل رحمتن، ایسا کھیت، ایسا کھلیان، ایسا مکان، ایسی دکان، ایسا خاندان، ایسا گھر جس کے اندر یہ گناہ ہے، اللہ پاک نے فرمایا کہ لا تنزل رحمتن. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت نہیں نازل ہوتی. اور وہ گناہ کیا ہے میرے بھائی؟ شاید یہاں پہ موجود بہت سے میرے بھائی، میرے دوست، میرے بزرگ، ان کے اندر یہ غلطی پائی جاتی ہے. اس لیے آج عہد کریں گے ہم کہ آج ہم جو ہے اس گناہ سے توبہ کریں گے اور اس گناہ کو اپنے نامہ اعمال سے مٹانے کی کوشش کریں گے. آپ سب کو پتا ہے وہ گناہ کیا ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا کسی بھی مومن آدمی کے لیے جائز نہیں. دیکھیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو 3 دن سے زیادہ جو ہے ناراض رہے اور اسے چھوڑ دے. 3 دن سے زیادہ ناراض رہے، 3 دن سے زیادہ ناراض. بھائی بھائی سے ناراض ہو، بیٹا باپ سے، بہو ساس سے، ساس بہو سے، بہن اور بھائی. فرمایا اگر ان کی قطع تعلقی ہے 3 دن سے زیادہ، فرمایا کہ وہ جائز ہی نہیں ہے. پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر کوئی بندہ 3 دن سے زیادہ ناراض رہے تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ صحیح حدیث ہے، شیخ البانی رحمہ اللہ نے اسے صحیح قرار دیا. فرمایا کہ اگر کوئی بندہ 3 دن سے زیادہ ناراض رہتا ہے، فرمایا 1 سال ہو گیا وہ ناراض ہے، گناہ کتنا ہے؟ کصافہ کے دمی ہی، کصافہ کے دمی ہی. فرمایا کہ اتنا گناہ ہے کہ جتنا کسی مومن آدمی کو ناجائز بندے نے قتل کر دیا. ہم پتہ کیا کرتے ہیں؟ بھائی بھائی سے ناراض ہے، چچا بھتیجے سے، بھتیجا چچا سے، ساس بہو سے، بہو ساس سے. سال گزر گیا، ہم بڑے خوش ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں، صدقہ خیرات کر رہے ہیں. پتہ بھی ہے کہ ہمارے نامہ اعمال میں لکھ دیا گیا آپ نے کبھی مچھر نہیں مارا، آپ نے کبھی مرغی ذبح نہیں کی، لیکن نامہ اعمال میں گناہ کیا لکھ دیا گیا؟ ایک مومن آدمی کو قتل کرنے کے برابر گناہ لکھ دیا گیا. مومن آدمی کو قتل کرنے کے برابر. کبھی سوچا اس کے بارے میں، اپنے نامہ اعمال کے بارے میں، کہ میں نے اپنے نامہ اعمال میں مومنوں کے قتل کا گناہ لکھوا دیا ہے؟ اور اسی پہ بس نہیں ہے، بلکہ فرمایا ان ماتا، مسلم کی صحیح حدیث ہے، ان ماتا، اگر اسی حالت میں وہ بندہ فوت ہو گیا، وہ نمازی تھا، وہ روزے رکھنے والا تھا، وہ قرآن کی تلاوت کرنے والا تھا، وہ ذکر اذکار کرنے والا تھا، وہ عمرہ اور حج کرنے والا تھا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی زبان، کسی مسلک کا فتویٰ نہیں ہے، کسی مسلک کی بات نہیں ہے، کسی عالم کی بات نہیں ہے، کسی امام کی بات نہیں ہے، بلکہ امام الانبیاء جناب سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا ان ماتا دخل النار، اگر بندہ اسی حالت میں مر گیا، فوت ہو گیا، ناراض تھا کسی مسلمان بھائی سے، کسی رشتہ دار سے، کسی عدید و اقارب میں سے کسی سے، فرمایا ان ماتا دخل النار،
اگر مر گیا تو جہنم کے اندر داخل کر دیا جائے گا۔ کبھی غور کیا ہم نے بھائیو، اتنا بڑا گناہ، اتنا بڑا گناہ کہ اگر بندہ فوت ہو گیا، فرمایا کہ دخل النار۔ اور ایک حدیث مبارکہ ہے، آپ لوگ اکثر سنتے رہتے ہیں، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تعرض الاعمال، کہ انسانوں کے اعمال، میرے آپ کے، حتیٰ کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال ہر سوموار، ہر جمعرات کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں۔ ہر بندے کے اعمال اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں کہ اس ہفتے میں اس نے کیا کیا۔ ایک تو روزانہ فرشتے لے کر جاتے ہیں نا، ان کی ڈیوٹیاں روزانہ دو مرتبہ بدلتی ہیں۔ ایک ہفتہ وار ہوتا ہے یہ سلسلہ کہ ہر سوموار کو، ہر جمعے کو، جمعرات کو ہمارے اعمال اللہ تعالیٰ کی عدالت میں پیش کیے جاتے ہیں، ہر بندے کے۔ انسانوں کی تعداد ارب ہے، کھرب ہے، جتنی بھی ہے، سب کے اعمال اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری شریف کی صحیح حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جن لوگوں کے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دیے جاتے ہیں نا، اللہ رب العالمین پتہ کیا کہتے ہیں؟ اللہ پاک فرماتے ہیں جاؤ میں نے ان کے سارے گناہ معاف کر دیے، جاؤ میں نے ان کے سارے ہی گناہ معاف کر دیے۔ اور اللہ کی عدالت میں جب اعمال جاتے ہیں نا، اللہ کو تو اپنے بندوں سے پیار ہی بڑا ہے، اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں سے پیار ہی بڑا ہے۔ لیکن فرمایا کہ دو قسم کے لوگ ایسے ہوتے ہیں، دو قسم کے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش نہیں کیے جاتے۔ اللہ کہتے ہیں ان کو نہیں پیش کرنا، واپس لے جاؤ ان کو، ان کے گناہ اسی طرح باقی رہیں گے، ان پہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی قلم نہیں پھرے گی۔ وہ دو قسم کے لوگ کون ہیں؟ فرمایا ایک تو مشرک آدمی ہے، مشرک کے اعمال اللہ کے پاس نہیں پیش کیے جاتے، موحد بنیے، ایک اللہ پر یقین رکھیے، وہ ایک اللہ رب العالمین، ساری امیدیں اسی سے وابستہ کر لیجئے، ساری امیدیں اسی اللہ رب العالمین سے، ہر قسم کی عبادت اسی کے لیے خاص کر لیجئے۔ وہ ہمارا رب ہے، اسے ہم سے ہمارے والدین، عزیز و اقارب سے بڑھ کر پیار ہے، لیکن ہم اپنے رب سے اپنا ناطہ توڑے بیٹھے ہیں، ہم اپنا رشتہ توڑے بیٹھے ہیں، ہم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے رشتے کو توڑے بیٹھے ہیں، ہم اللہ کے قرآن سے رشتہ توڑ بیٹھے ہیں۔ آئیے اللہ کے قرآن کی طرف، اللہ رب العالمین سے رشتہ جوڑیے۔ فرمایا کہ دوسرا بندہ کون سا ہے؟ دوسرا بندہ کون سا ہے؟ کہ ایسا بندہ کہ جن دو بندوں کے درمیان ناراضگی ہے، قطع تعلقی ہے، وہ بولتے نہیں ہیں آپس میں۔ اور میں نے بڑا تلاش کیا حدیث کی کتابوں سے کہ کہیں مجھے یہ مل جائے کہ ان کی ناراضگی کا سبب یہ ہے، چلے یہ جائز ہے ناراضگی، یہ ناراض ہو سکتا ہے، باپ نے ایک بیٹے کو جائیداد دے دی، دوسرے کو نہیں دی، وہ چلے بھائی گنجائش نکلنی چاہیے کہ اب دوسرا بیٹا ناراض ہو جائے، نکلنی چاہیے، لیکن قرآن و حدیث سے نہیں نکلی، قرآن و حدیث سے یہ گنجائش نہیں نکلی۔ میں نے بڑا تلاش کیا کہ یار کوئی ایک ایسا عمل مل جائے جس کی وجہ سے یہ پتا چلے کہ بھئی قطع تعلقی جائز ہے، قطع تعلقی جائز ہے، دوسرے بندہ برا ہی اتنا ہے کہ میں اس سے اپنا ناطہ توڑ لوں، میں اپنا تعلق توڑ لوں۔ ساس کہے جی میری بہو کے اندر یہ گناہ ہے اس لیے میں اسے نہیں بلاتی، اور سسر کہے کہ میں اپنی بہو کو اس لیے نہیں بلاتا کہ اس کے اندر یہ گناہ ہے۔ کوئی گناہ تو ملے، خدارا کوئی گناہ نہیں ملا، لیکن سورہ نور کے اندر وہ جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا واقعہ مجھے مل جاتا ہے، سیدہ عائشہ صدیقہ کا واقعہ مجھے مل جاتا ہے، ان پہ الزام لگانے والوں کا واقعہ مجھے مل جاتا ہے۔ ذرا تصور کیجئے کہ ایک خوش قسمت، ایسے خوش قسمت صحابی جن کی بیٹی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہے،
اور زوجہ محترمہ بھی وہ کہ جبریل امین علیہ السلام اللہ ذوالجلال والاکرام سے اجازت طلب کرتے ہیں کہ اے میرے پروردگار مجھے اجازت دیجیے، میرا دل کرتا ہے کہ میں تیری بندی، تیرے نبی کی زوجہ، مومنوں کی ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، اے اللہ میرا جی چاہتا ہے میں ان کو سلام کروں جا کے۔ حضرت جبریل آتے ہیں، آپ نے فرمایا یا عائش ھذا جبریل یقرئ کے سلام، فرمایا کہ اے عائشہ یہ جبریل آئے ہیں تجھے سلام کرنے آئے ہیں۔ وہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ جن کے اوپر الزام لگایا منافقین نے، اور کچھ مومن بھی اس میں شامل ہو گئے، کچھ مومن بھی اس میں شامل ہو گئے الزام لگانے والوں میں۔ مدینہ منورہ کے اندر دیکھیں بڑے بڑے واقعات ہوئے، اللہ رب العالمین نے کسی واقعہ کو نہ شدید خطرناک ترین طوفان نہیں قرار دیا، ایسا طوفان جو کسی بستی اور کسی مملکت اس کی جڑوں کو اکھاڑ کے رکھ دے، لیکن اس واقعہ کو اللہ پاک نے طوفان قرار دے دیا اور اللہ تعالیٰ نے لعنتیں برسائیں ان لوگوں کے اوپر۔ لیکن جب وہ مسلمان اور مومن آدمی، وہ تھا کون؟ حضرت عائشہ صدیقہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا، وہ ان کے قریبی رشتہ دار ہیں، ان کے سارے اخراجات آپ اٹھاتے ہیں، لیکن امی عائشہ پہ الزام لگانے والوں میں وہ بھی شامل تھے۔ اب جو ہے وہ غریب تھے، مسکین تھے، سارے خرچے آپ ان کے اٹھاتے تھے۔ اب یہ بنتا تھا نا کہ نبی کی بیوی پہ اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی پہ، پاک دامنہ بیٹی پہ الزام لگا ہے، الزام لگایا ہے۔ ذرا تصور کریں، بیٹیوں والے، بہنوں والے، بیویوں والے، اگر کوئی بندہ الزام لگائے، بندے کا دل کرتا ہے کہ اب میں زندگی بھر اس کی طرف نہیں دیکھوں گا، میں اسے نہیں ملوں گا۔ انہوں نے ارادہ کر لیا کہ اب میں ان کے ساتھ لا اصلو، میں صلہ رحمی نہیں کروں گا، میں اب ان سے اپنی سارا جو کچھ میں پہلے کرتا تھا تعاون نہیں کروں گا۔ اس نے گناہ اتنا کیا ہے، پتہ ہے اللہ عز و جل نے آسمانوں سے قرآن نازل کر دیا کہ وَلَا يَعْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ۔ تو تصور کیجئے اس وقت کیفیت کیا ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ان کو بلایا اور کہا کہ ابو بکر اب یہ آیت نازل ہو گئی، فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب میں ان کے ساتھ پہلے سے بھی زیادہ تعاون کیا کروں۔ اور میرے بھائیوں ہمیں اس سے بھی زیادہ کسی نے تنگ کیا ہے؟ جتنا جناب صدیق اکبر کو، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان لوگوں نے تنگ کیا تھا جنہوں نے الزام لگایا، اللہ نے فرمایا نہیں جائز، اس کی گنجائش نہیں ہے۔ تو میرے بھائیوں یہ آپس کی لڑائیاں، یہ آپس کی ناراضگیاں، ان کو ختم کر دیجیے، اپنے دلوں کو صاف کر لیجیے دوسرے مسلمانوں کے لیے۔ اللہ کے بندوں کبھی غور کیا کرو کہ جی گھر کے اندر برکت نہیں ہے، جی دکان میں برکت نہیں ہے، پتہ نہیں جی کسی نے کچھ کر دیا ہے۔ اگر آپ کے گھر کے اندر کوئی قطع تعلقی والا بندہ ہے تو وہ اللہ کی رحمت کے آگے تو پردہ، اب رحمت تو آ نہیں رہی، جب رحمت نہیں آئے گی برکت کیسے ہوگی؟ پھر آپ کے کھیت میں، آپ کے کھلیان میں برکت کیسے ہوگی؟ آپ کی روزی میں، آپ کی صحت میں، آپ کی عبادت میں برکت کیسے ہوگی جب ہم قطع تعلق ہی کیے بیٹھے ہیں؟ اللہ پاک کو تو یہ بھی پسند نہیں ہے کہ کوئی بندہ جو ہے نماز کے اندر کھڑا ہے تو پاؤں سے پاؤں نہ ملائے۔ اللہ کو تو اتنا بھی فاصلہ قبول نہیں ہے۔ فرمایا شیطان بڑا خوش ہوتا ہے، درمیان میں آ کے کھڑا ہو جاتا ہے، پاؤں سے پاؤں نہ ملایا جائے۔ اللہ فرماتے ہیں میں ان لوگوں کے دلوں کو توڑ ڈالوں گا جو صفوں کو نماز کے اندر با جماعت نماز پڑھتے ہوئے صفوں کو نہیں ملاتے۔ تو میرے بھائیوں
غور کیجئے، آپ سمجھیں گے یار یہ گناہ اتنا زیادہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اس کی اتنی زیادہ قباحت کیوں ذکر کر دی؟ آپ اگر بخاری شریف پڑھیں گے نا آپ کو پتا چلے گا، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوقات جو ہیں ان کو ساری مخلوقات کو پیدا کر دیا نا، ساری مخلوقات اللہ تعالیٰ نے بنا دی، تو اللہ تعالیٰ کی کمر کے ساتھ، بخاری کی روایت ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ عرش پہ ہیں، یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ جو ہے اس کی اللہ تعالیٰ کی کوئی ذات نہیں ہے جی، اللہ تعالیٰ نہ عرش پہ ہیں جی، نہ اللہ تعالیٰ فرش پہ ہیں جی، اللہ تعالیٰ کہیں بھی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ہر جگہ پہ بھی ہیں، یہ عقیدہ ٹھیک نہیں ہے، عقیدہ ٹھیک کرے۔ الرحمن علی العرش استوى، اللہ تعالیٰ تو عرش پہ مستوی ہے، آسمان دنیا پہ بھی تشریف لاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی کمر کے ساتھ چمٹ جاتی ہے ایک چیز، بخاری شریف کی حدیث ہے۔ اب وہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ بھی کیا ہو گیا مجھے؟ اس نے کہا کہ اللہ بات پتہ کیا ہے، اے میرے خالق، اے میرے مالک، بات پتہ کیا ہے؟ جب میں دنیا میں جاؤں گی نا تو پتہ کیا ہوگا میرے ساتھ؟ کسی بھائی نے کسی بہن کو رشتہ نہیں نہ دیا، مجھے توڑ ڈالے گا، مجھے توڑ ڈالے گا۔ کسی بھائی نے بھائی کو رشتہ نہیں نہ دیا، توڑ ڈالے گا۔ کسی نے 1 منٹ پانی کا زائد لگا لیا، کم لگا لیا، میرا حشر نشر ہو جائے گا۔ اے اللہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ، معمولی باتوں پہ مجھے تو ہر گھر کے اندر ہر فرد توڑے گا اور میرا حشر کر دے گا اتنا برا۔ اللہ نے فرمایا سن، ایک بات سن، اللہ پاک نے فرمایا کہ جو تجھے جوڑے گا میں رب العالمین اسے جوڑ دوں گا، جو تجھے توڑے گا میں رب العالمین تجھے توڑ دوں گا۔ یہ وعدہ اللہ نے مخلوقات کو پیدا کرتے وقت کیا تھا۔ اس لیے میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، معمولی باتیں، ممکن ہے یہ نہیں میں کہتا کہ آپ جس سے ناراض ہیں انہوں نے آپ کو کچھ نہیں کہا ہوگا، یہ نہیں ہے، آپ کا حق کھایا ہوگا، آپ کے ساتھ ظلم کیا ہوگا، آپ کے ساتھ زیادتی کی ہوگی، آپ کے ساتھ جو ہے وہ آپ کی حق تلفی ہوئی ہوگی، لیکن پتہ ہے ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں کہ اے لوگوں، اے میرے امتیوں، ایک بات میری غور سے سن لو، اگر تم چاہتے ہو نا اللہ تعالیٰ تمہارے رزق کے اندر فراخی پیدا کر دے، اللہ تمہارے رزق کے اندر فراخی پیدا کر دے، اللہ رب العالمین تمہاری عمر لمبی کر دیں، اللہ تعالیٰ تمہاری عمر لمبی کر دیں، اللہ تعالیٰ تمہاری موت بہت خوبصورت بنا دیں، اللہ تمہاری موت خوبصورت بنا دیں۔ ہاں اللہ کے نبی سارے ہی چاہتے ہیں، کریں کیا؟ فرمایا کہ پھر ایسے کیا کرو، پھر صلہ رحمی کیا کرو، پھر صلہ رحمی کیا کرو۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اے لوگوں یاد رکھنا کہ ایک بندہ حق پہ ہے، ایک بندہ حق پہ ہے اور دوسرا بندہ ظلم کر رہا ہے۔ فرمایا کہ پھر بھی اگر کوئی بندہ اس ظالم کو ظلم کر رہا ہے وہ بندہ، لیکن آپ کا عزیز ہے، رشتہ دار ہے، بھائی ہے، آپ پھر بھی اگر اپنا دل بڑا کریں گے نا، اپنا دل بڑا کریں گے، اس سے صلہ رحمی کریں گے، فرمایا ملے گا کیا؟ اس سے صلہ رحمی کریں گے۔ فرمایا انا زعیم، میں ضمانت ہوں، دار ہوں، میں ذمہ داری اٹھاتا ہوں اپنے اس امتی کے لیے، بے بیتن، ایک گھر کی جنت کے کناروں کے اوپر۔ تو اس لیے میرے بھائیوں کوشش کیا کریں، یہ صلہ رحمی اس کو اپنائیں، قطع تعلقی سے بچیں۔ ہمارے بڑے ہی محترم، بڑے ہی معزز ہماری جماعت کی شان بھی ہیں، ہمارے اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کریں کہ ہمارے ان علماء کرام، ان کی اللہ رب العالمین ان کا سایہ ہماری جماعتوں پہ تا دیر جو ہے وہ قائم رکھے۔ بڑا لمبا سفر کر کے تشریف لائے ہیں، ہم دل کی اتحاد گہرائیوں سے ان کے شکر گزار ہیں کہ وہ تشریف لائے۔ اللہ رب العالمین ان کے علم میں، عمل میں برکت نازل فرمائے۔ تو میرے خیال میں چونکہ ہمارے معزز مہمان تشریف لا چکے ہیں،
मैं तो सिर्फ बस उनके आने तक आपसे कुछ चंद बातें करने के लिए बैठा था, तो इसलिए आज की मजलिस में मेरी आप दोस्तों से गुजारिश यही है कि मैंने इतनी बातें आपके सामने की हैं, ये ना समझे कि जी मौलवी साहब ने डरा ही बढ़ा देता। नहीं भाइयों, मैंने सिर्फ कुरान की आयत का तर्जुमा पेश किया है, अहादीस पेश की हैं। लिहाजा अब आप में से तो कम से कम कोई बंदा ऐसा नहीं होना चाहिए जो कता ताल्लुकी करने वाला इस मजलिस में मौजूद है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने वादा किया है कि अगर अल्लाह की मन तवादा लिल्लाह है, जो अल्लाह की रदा के लिए, सिर्फ अल्लाह की रदा के लिए, कि जी कारी साहब ने हदीस मुबारका सुनाई थी, हैं हूं तो मैं हक पे, मेरा भाई जिससे मैं कता ताल्लुकी किए बैठा हूं वो हक पे नहीं है, हक पे मैं हूं, लेकिन इसके बावजूद अब मैं नीचा हो जाता हूं। पर मैं मन तवादा लिल्लाह है, जो सिर्फ अल्लाह को राजी करने के लिए तवाज़ो आजिज़ी इनकिसारी इख्तियार करते हुए सिला रहमी करेगा, सुलह करेगा, रफ़अहुल्लाह, अल्लाह का वादा है कि अल्लाह पाक उसे बुलंद कर देंगे। बुलंदियां हर चीज में मिलेंगी, रिज़्क़ में मिलेंगी, इज्जत में मिलेंगी, दुनिया में मिलेंगी, आखिरत में मिलेंगी। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह पाक हमारे दिलों को हर किस्म के कीने से, बुग़्ज़ से, एक दूसरे से नाराजगी से अल्लाह जुल जलाल वल इकराम महफूज़ व ममनून फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। बैठो 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 जी। अल्लाह हाँ? नहीं माशाअल्लाह जी।